السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوم اسکولنگ کے موضوع پر الحمدللہ آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ پہلی نشستوں میں ہم ہوم اسکولنگ کیا ہے اور کیوں کی جائے پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہوم اسکولنگ کیسے کی جائے۔ ہم روایتی اسکولنگ سے مطمئن نہیں ہیں، متبادل کے طور پر ہم ہوم اسکولنگ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس ضمن میں ہمیں بہت کچھ جاننا ضروری ہے۔ آئیے اب اسی سے متعلق بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چھوٹے بچوں کی جسمانی ضروریات پورا کرنے، لباس، کھلونوں اور غذائی ضروریات مہیا کرنے میں ہم اپنا مکمل کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس عمر کی جذباتی ضروریات بھی ہوتی ہیں، جن کو سلیقے سے پورا کرنا بچوں کو باصلاحیت بنانے اور مثبت کردار کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کی نفسیات پر کام کرنے والے ماہرین بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر بچوں کی 4 طرح کی جذباتی ضروریات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، غیر مشروط محبت۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، جو محبت کرے ان کا رجحان اسی کی طرف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تحفظ کا احساس۔ بچوں کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے الفاظ اور رویوں سے انہیں تحفظ کا احساس دلایا جائے۔ نمبر 3، نت نئے تجربات کرنا۔ ان کے لیے تمام گھریلو چیزیں، بجلی کے آلات، گھر میں آنے والے لوگ، ہر چیز پرتجسس ہوتی ہے، وہ انہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، نظم و ضبط کی ضرورت۔ بچوں کی ننھی منھی دنیا اس بات کی بھی متقاضی ہوتی ہے کہ اسے منظم کیا جائے۔ بچوں کی ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین میں ذہنی ہم آہنگی اور گھر کے ماحول کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے، اور جب بات ہوم اسکولنگ کی ہو رہی ہو تو اس کی ضرورت اور بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہوم اسکولنگ کے لیے ماں اپنی گھریلو اور باپ بیرونی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں، بلکہ اپنے دیگر فرائض کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے والدین کو باہم مل کر ہوم اسکولنگ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں والدین کو خود نظم و ضبط کا پابند بننا ہے، اپنے بچے کے کردار کی بہترین بنیاد بنانے کے لیے اپنی غیر معمولی تفریحی سرگرمیوں اور بلا وجہ کے روابط پر کنٹرول رکھنا ہے، دن بھر کے مختلف کاموں کے اوقات کار متعین کر کے ان پر کاربند رہنا ہے۔ غیر مستقل مزاجی اور بے ترتیبی سیکھنے کے عمل کو متاثر کرتی اور ہوم اسکولنگ کی افادیت کو کم کر دیتی ہے۔ اوقات کار مرتب کرنے کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ اپنے بچے کے ذہنی رجحان کو پرکھنا ہے۔ ہر بچہ اپنی ذات میں ایک مکمل اور مختلف انسان ہے، اس کی ذہانت بھی دیگر بچوں سے مختلف ہے۔ بچے کے رجحان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب آپ نے تعلیمی نصاب بچے کے رجحان کے مطابق مرتب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کا والد ڈاکٹر ہے اور بچے کا رجحان بھی طب ہی کی جانب محسوس ہوتا ہے، تو اسے بنیادی طب کے کچھ اصول سکھائے جا سکتے ہیں۔ ایسی بیماریاں جن کے تجربے سے وہ خود بھی گزر رہا ہے، جیسے کھانسی، نزلہ، بخار یا پیٹ درد وغیرہ سے بچاؤ، حفاظتی تدابیر، بیماری کی صورت میں پرہیز، بیماری سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے، مسنون طریقے اور ادویات سے متعلق آگاہی دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبھی بچوں کو اگر درست غذائی عادتیں اور سنتوں کی روشنی میں صحت کے اصول اسی دور میں سکھا دیے جائیں تو بڑے ہو کر قوت مدافعت مضبوط رہتی ہے اور بیماریاں بار بار حملہ آور نہیں ہوتی۔ ان چھوٹی چھوٹی مگر اہم چیزوں کے ساتھ اب والدین کو کچھ عملی پہلوؤں کی جانب بھی توجہ دینی ہے، جیسے تعلیمی نصاب کی منصوبہ بندی۔ ابتدائی میں آپ منصوبہ بندی کر لیں کہ آپ کو کتنے سال ہوم اسکولنگ کرنا ہے۔ اگر آپ 10 سال کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو آپ کو بچے کے نصابی تیاری اس طرح کرنی ہوگی کہ اس کو 6ٹھی جماعت میں داخلہ مل جائے۔ اس کے لیے آپ کو جس اسکول میں آپ بچے کو داخلہ دلوانا چاہتے ہیں اس کی انتظامیہ اور دیگر فورمز سے بھی رہنمائی مل سکتی ہے۔ خالص تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ آپ کو گھریلو نصاب بھی ترتیب دینا ہے۔ ابتدائی سال اقدار کی منتقلی، ادب آداب سیکھنے اور محبت آمیز رویوں کے ساتھ ساتھ ذہانت بڑھانے کے سال ہیں۔ بس اسی کو سامنے رکھتے ہوئے گھریلو نصاب مرتب کریں،
جیسے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق سوالات و جوابات، مثلاً بارش کیوں ہوتی ہے، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، گرمی میں گرمی اور سردی میں سردی کیوں ہوتی ہے، رات کو اندھیرا اور دن میں روشنی کیوں ہوتی ہے، پرندے کیسے اڑتے ہیں وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس کے ساتھ زندگی کے گر اور مہارتیں بھی سکھانا شروع کریں، جیسے اپنے جوتے صاف کرنا، اپنے کپڑے تہہ کرنا، کپڑوں کے بٹن یا زپ بند کرنا اور کھولنا، دراز اور کھلونے سمیٹ کر رکھنا، گھر کی صفائی میں مدد دینا، گھر کے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، پودوں کو پانی دینا وغیرہ۔ اس طرح کے کاموں میں بچوں کو مصروف رکھنا آگے چل کر ان کی زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ آپ بچوں کے لیے گھر میں ایک اسکول کارنر بھی ضرور بنائیں۔ کچھ شعور آنے کے بعد عموماً 3 سے 4 سال کی عمر میں بچوں کے لیے ایک ذاتی جگہ ضرور مخصوص کی جائے، جہاں بیٹھ کر وہ پڑھیں، لکھیں اور کوئی اپنا کام کریں۔ اسکول کارنر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بھرپور ماڈرن اسکول گھر میں قائم کریں۔ اسکول کارنر کا ایک چھوٹی کتابوں کی الماری، ایک میز اور ایک کرسی پر مشتمل ہونا بھی کفایت کرتا ہے۔ بچے کو اس کارنر پر ملکیت کا احساس دلائیں تو وہ اس میں بے ترتیبی بھی نہیں ہونے دے گا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری کا قیام بھی ہوم اسکولنگ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے بچوں میں مطالعے کا رجحان بنتا اور پروان چڑھتا ہے۔ ہوم اسکولنگ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر آنے والے دن میں والدین کو نئی چیزیں سیکھنے کی عادت بھی بنانی ہے، تاکہ بچے کے دینی اقدار بھی مضبوط ہوں اور جدید علوم کی منتقلی کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ گھرانہ ٹی وی